پڑھائی کا شیڈیول بہت سخت تھا، اس پر مستزاد عربی کی پڑھائی جسے اوتار سنگھ کورس سے زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ پھر مولوی صاحب نے اسے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی پہلی کہانی لا کر دی جو عربی زبان میں تھی۔ اوتار سنگھ بہت خوش ہوا، مگر اسے پڑھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ ابھی وہ عربی کو پوری طرح سمجھنے کی اہلیت سے بہت دور ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی قواعد بڑی مضبوط تھی، لیکن اس کا ذخیرہ الفاظ فی الحال بہت محدود تھا۔ لیکن اسے یہ یقین بھی ہو گیا کہ ذخیرہ الفاظ ایسی کہانیاں پڑھنے سے بنے گا، اور جوں جوں ذخیرہ الفاظ بڑھے گا اس کی عربی کی استعداد بھی بڑھتی رہے گی۔ مذاہب کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی اس کی خواہش شدید ہو گئی تھی، لیکن کسی سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ خالی پیریڈز میں سب ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے، زیادہ ہوتا تو پڑھائی پر بات ہو جاتی۔ بہرحال اوتار سنگھ موقع نکالنے کی تلاش میں تھا۔ پہلا موقع اسے ریچرڈ سے بات کرنے کا ملا۔ اس روز خالی پیریڈ میں وہ سب لائبریری میں تھے۔ وجہ یہ تھی کہ امتحان قریب آ رہے تھے اور سب بڑی سنجیدگی سے پڑھائی میں مصروف تھے۔ اچانک ریچرڈ نے کہا، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، کسی کا کافی پینے کا موڈ ہے؟ سب نے انکار کر دیا۔ میں چلتا ہوں، اوتار سنگھ نے کہا۔ تو آؤ چلیں۔ وہ دونوں لائبریری سے نکلے اور کینٹین کی طرف چل دیے۔ کینٹین میں ریچرڈ نے کافی کا آرڈر دیا۔ اوتار سنگھ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے شروع کرے۔ پھر اس نے بلا واسطہ بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ریچرڈ، مجھے اپنے مذہب کے بارے میں بتاؤ۔ ریچرڈ نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ خیال کیسے آ گیا تمہیں؟ اس روز پارٹی میں تم نے ہندو دھرم کے بارے میں جو کچھ کہا وہ میں بہت پہلے سے سوچتا رہا ہوں۔ ہر معقول آدمی کو سوچنا چاہیے، ریچرڈ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ میں غور کرتا ہوں تو تم لوگوں کا دھرم مجھے مذہب کہیں سے نہیں لگتا۔ ہاں، اسے ثقافت کہا جا سکتا ہے۔ بھلا بتاؤ تو، پتھر کے بتوں کی پوجا کرنا، انہیں بھیٹ دینا، اس عہد کے شایان شان تو نہیں؟ تم لوگ اتنے وہمی اور ضعیف الاعتقاد ہو کہ درختوں تک سے اولاد مانگتے ہو۔ اوتار سنگھ کو یاد آیا کہ اس کے ماتا اور پتا نے اس کے لیے برگد کے درخت پر منت مانی تھی اور وہ پیڑ ہی سوکھ گیا تھا۔ میں اس سلسلے میں بہت شروع سے سوچتا رہا ہوں۔ میں نے کبھی دل سے پوجا نہیں کی اور 4 سال سے تو میں نے مورتیوں کو ماننا ہی چھوڑ دیا۔ تم مجھے شروع ہی سے غیر معمولی لگے تھے۔ ریچرڈ کے لہجے میں ستائش تھی۔ مگر ریچرڈ، یہ کائنات کا نظام خود بخود تو نہیں چل رہا ہے، کوئی تو ہے جو اسے چلا رہا ہے۔ بے شک، اور وہ خدا ہے جس نے 6 دن میں یہ نظام قائم کیا۔ تو تم اسے خدا کہتے ہو؟ کیوں؟ آسمانی کتابوں میں یہی نام ہے اس کا، گاڈ، خدا۔ اس نے اپنے بیٹے مسیح مصلوب کو دنیا میں اپنی کتاب دے کر بھیجا کہ انسانوں کو محبت کی تعلیم دے اور دکھوں سے نجات کا راستہ دکھائے۔ اوتار سنگھ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ خدا کا بیٹا بھی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے مقدس کنواری ماں نے جنم دیا تھا، پاک دامن میری نے۔ چرچ کے باہر بڑی صلیب پر تم نے ان کا مجسمہ دیکھا ہوگا، اور ورجن میری کی شبیہ بھی دیکھی ہوگی، کمسن مسیح کو گود میں لیے ہوئے، چہرے کے گرد نور کا ہار۔ اوتار سنگھ نے دونوں چیزیں دیکھی تھیں۔ میں نے دیکھا ہے، وہ بولا۔ یہ بتاؤ، یہ کتنی پرانی بات ہے؟ ہمارا سن عیسوی مسیح کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، یہ 19 صدی پہلے کی بات ہے۔ تو تمہیں کیسے معلوم کہ مقدس ماں اور مسیح ایسے تھے؟ اوتار سنگھ نے اعتراض کیا۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس زمانے میں کوئی مصور ہوگا جس نے انہیں دیکھ کر ان کی تصویر بنا لی ہوگی۔ اوتار سنگھ کی تسلی نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ خدا اس کے تصور کے خدا سے بہت مختلف تھا، اس پر یہ شبیہ اور مورتی والی بات۔ تمہارا مذہب ہم سے کچھ زیادہ مختلف تو نہیں؟ اس نے کہا۔ بت تو تم بھی بناتے ہو، مگر ہم بت پرست نہیں ہیں، ریچرڈ نے سخت برا مان کر کہا۔ پہلے بت بنتا ہے، پھر بت پرستی ہی ہوتی ہے۔ میں ایسی باتیں نہیں سن سکتا۔ ریچرڈ بدمزہ ہو گیا۔ کیوں؟ میں نے جب پہلی بار بھگوان کی مورت دیکھی تھی تو اپنی ماتا جی سے یہی سوال کیا تھا، اور ان کے جواب سے مجھے تسلی نہیں ہوئی تھی۔ پھر میں نے کبھی بھگوان کو دل سے نہیں مانا۔ تم کیوں برا مانتے ہو؟ میں تو ایک معقول بات کر رہا ہوں۔ خیر چھوڑو اس بات کو۔ اور یہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ مسیح خدا کے بیٹے تھے؟ ہمارے پاس آسمانی کتاب بائبل ہے نا، اس میں یہ لکھا ہے۔ ریچرڈ گڑبڑا گیا۔ ظاہر ہے اس میں لکھا ہوگا، تبھی تو ہم یہ بات مانتے ہیں۔
تم نے نہیں پڑھی بائبل؟ نہیں۔ رچرڈ کچھ شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کافی کی پیالی خالی کر کے ہٹا دی۔ آؤ اب چلیں، پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ اوتار سنگھ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس کے پاس سوچنے کا کافی سامان تھا۔ کئی دن تک وہ سوچتا رہا۔ اس کا جو خدا کا تصور تھا وہ رچرڈ کے تصور سے بالکل مختلف تھا۔ اس کا خدا سب سے الگ، سب سے منفرد اور مختلف اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا تھا۔ یہ اولاد والا معاملہ تو اسے بہت برا لگا۔ کیا خدا نے شادی بھی کی ہوگی؟ اور اگر کی ہوگی تو کس سے؟ کسی عورت سے، اپنی مخلوق سے، یا اپنی ہی جیسی کسی ہستی سے؟ دونوں ہی امکان اس کے تصور سے متصادم تھے۔ اس کے نزدیک خدا جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ہوتا تو اس کی انفرادیت ختم ہو جاتی، اور اگر مسیح خدا کے بیٹے تھے تو یہ تو طے ہے کہ وہ انسان تھے۔ ان کی ماں انسان ہی ہوگی، خدا تو انسان نہیں ہو سکتا۔ اسے ہندوؤں پر ترس آنے لگا۔ ہندو مشرک تھے، دیوی دیوتاؤں کی، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے انہیں مشرک کہا جاتا ہے۔ اور شرک کا جو مطلب نادرا نے اسے بتایا تھا، اس کے مطابق تو عیسائی بھی مشرک تھے۔ انہوں نے خدا کی فیملی بنا دی تھی، اور مورتیاں تو وہ بھی بناتے تھے، مگر نادرا کا کہنا تھا کہ وہ اہل کتاب ہیں۔ تو کسی کے پاس آسمانی کتاب ہو تو شرک کرنا اس کے لیے جرم نہیں رہتا۔ یہ تو بے انصافی ہے۔ اور یہ آسمانی کتاب والا معاملہ بھی وہ پوری طرح نہیں سمجھ پایا تھا۔ کیا وہ کتاب خدا کی لکھی ہوئی تھی؟ خدا کی تحریر تھی؟ اور ایسی کتنی کتابیں ہیں دنیا میں؟ ہندوؤں کو کوئی کتاب کیوں نہیں ملی؟ سوچنا ختم ہوا تو اس کے پاس سوال ہی سوال تھے، جواب اسے تلاش کرنا تھے۔ وصال دین کے امتحان بھی ہو چکے تھے اور نتیجہ بھی نکل آیا تھا۔ وہ پاس ہو گیا تھا۔ مبارک ہو ویر جی، تمہیں تو آزادی مل گئی، اوتار سنگھ نے اس سے کہا۔ آزادی کیسی؟ میں تو تمہارے ساتھ ہی آزاد ہوں گا، وصال دین نے کہا۔ نہیں ویر جی، اب یہ ممکن نہیں، اوتار سنگھ نے گہری سانس لے کر کہا۔ دیکھو نا، اب تمہاری مہینے کی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں اور میرے امتحان میں ابھی 20 دن باقی ہیں۔ مجھے تو کوئی 1.5 ماہ بعد آزادی ملے گی۔ اس کے بعد امتحان کا نتیجہ آنے تک چھٹیاں ہوں گی، لیکن میری آزادی کے چند دنوں کے بعد ہی تمہارا اسکول کھل جائے گا اور تمہیں واپس آنا پڑے گا۔ وصال دین کی سمجھ میں یہ پیچیدہ حساب نہیں آیا۔ میں سمجھا نہیں بھائی، کیا اس بار ہم گاؤں صرف 10-12 دن کے لیے جائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ ارے نہیں، گھبراؤ نہیں ویر جی، تم ابھی گاؤں چلے جاؤ گے، میں 1.5 ماہ بعد گاؤں آؤں گا۔ ہم 10-12 دن ساتھ رہیں گے، پھر تم دہلی واپس آ جاؤ گے اور میں وہیں رکوں گا رزلٹ آنے تک۔ تو ہم صرف 10-12 دن ساتھ رہیں گے، وصال دین نے تعصب سے کہا۔ 1.5 مہینے تم یہاں اکیلے رہو گے؟ نہیں بھائی، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ ہی گاؤں چلوں گا۔ اوتار سنگھ کو اس پر پیار آ گیا۔ نہیں ویر جی، یہ زیادتی ہوگی، وہاں اماں اور چاچا تمہارا انتظار کریں گے، ان کی خوشیوں کے یہ اتنے سارے دن میں تم سے نہیں چھین سکتا، تمہیں جانا ہوگا۔ وصال دین نے اماں اور ابا کے بارے میں سوچا اور کشمکش میں پڑ گیا۔ وہ اوتار سنگھ کو اکیلا بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اور اماں اور ابا کی یاد بھی ستانے لگی تھی۔ پھر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بولا، نہیں بھائی، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ اس لمحے وصال دین کی خالص محبت کو اوتار سنگھ نے اپنے دل میں اترتا محسوس کیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تم بہت اچھے ہو ویر جی، اور مجھے بہت پیارے ہو، لیکن یہ میں نہیں ہونے دوں گا، تمہیں جانا ہی ہوگا۔ اوتار سنگھ کا لہجہ فیصلہ کن تھا، اور وصال دین نے کبھی اس کی بات نہیں ٹالی تھی۔ بھائی، صرف تمہاری خاطر میں نے پڑھائی میں دلچسپی لی، ورنہ میرا دل نہیں لگتا تھا پڑھنے میں، اس نے اداس لہجے میں کہا۔ لیکن اب میں پچھتا رہا ہوں، کاش میں نے پڑھائی میں دلچسپی لی ہوتی تو آج یوں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتا۔ یہ سزا ملی ہے مجھے بے دلی کی۔ میں سمجھا نہیں ویر جی، میں دل لگا کر پڑھتا تو کالج میں تمہارے ساتھ ہوتا نا۔ یہ بھی اس کی محبت تھی۔ اوتار سنگھ کا دل خوش ہو گیا۔ اب پچھتائے کیا ہوت ویر جی، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن بھائی، میں اکیلا تو گاؤں جا بھی نہیں سکتا، وصال دین نے کچھ سوچ کر کہا۔ مجھے تو راستے بھی نہیں معلوم۔ تو تم اکیلے تھوڑا ہی جاؤ گے، رگھو ساتھ جائے گا اور تمہیں گاؤں چھوڑ کر واپس آ جائے گا۔ مگر پھر یہاں رگھو کا کام کون کرے گا؟ وصال دین پریشان ہو گیا۔ تم فکر بہت کرتے ہو ویر جی، ارے ایک ہی دن کی تو بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
विशाल दीन ने जहन तो बना लिया, लेकिन जाते वक्त वो अवतार सिंह से लिपट कर इतना रोया कि हिचकियां बंध गईं। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा भाई, मेरा वहां दिल नहीं लगेगा, वो बार बार कह रहा था। अवतार सिंह को भी रोना आ रहा था, लेकिन उसने आंसू पी लिए। जानता था कि वो रो दिया तो विशाल दीन को गांव नहीं भेज सकेगा, वो जाएगा ही नहीं। वरना सच्ची बात यह है कि उसका भी बुरा हाल था। आज तक वो एक दूसरे से जुदा हुए ही नहीं थे। तुम अम्मा से मेरी बातें किया करना वीर जी, और हाँ, मेरे पिताजी का बहुत ख्याल रखना, वो बहुत अकेले हैं, उनके पास रोज जाया करना। अवतार सिंह ने उसे गांव जाने का गोया एक और मकसद भी दे दिया। पिताजी को तुम्हारी सूरत में मेरी सूरत नजर आया करेगी, ये तो मैं करूंगा ही भाई, ये कहने की तो जरूरत ही नहीं। यूं विशाल दीन गांव चला गया। अगले रोज रघु से छोड़कर वापस आया तो ठाकुर के तोहफों से लदा फंदा था जो उसने अवतार सिंह के लिए भेजे थे। मगर अवतार सिंह को सबसे कीमती चीज वो हलवा लगा जो अम्मा ने उसके लिए अपने हाथों से बनाकर भेजा था। जब से अवतार सिंह कॉलेज में गया था, उसका विशाल दीन से मिलना बहुत कम हो गया था। कॉलेज का तवील दौरानिया, फिर ज्यादा पढ़ाई की वजह से मसरूफियत, इतवार को छोड़कर बस वो खाने पर ही साथ होते थे। लेकिन अब वो चला गया तो अवतार सिंह को घर सूना सूना लगने लगा। इम्तिहानों की वजह से पढ़ाई की बहुत ज्यादा मसरूफियत ना होती तो शायद वो बहुत तड़पता। जुदाई की पहली रात वो अपने कमरे की तन्हाई में जी भर के रोया। उसने वो आंसू भी बहा दिए जो वो वीर जी के सामने नहीं बहा सका था। फिर बहरहाल पढ़ाई ने जुदाई के इस एहसास को बहुत ही कम कर दिया। विशाल दीन गांव पहुंचा तो सबसे पहले उसकी मुलाकात अब्बा से हुई जो खेतों में काम कर रहे थे। उसने अब्बा को सलाम किया। रघु ने उन्हें प्रणाम किया। कब आया विशाल दीन? जमालदीन ने पूछा। अभी आ रहा हूं अब्बा। जमालदीन की नजरें इधर उधर भटकीं, फिर उनमें मायूसी और हैरत का तासुर उभरा। छोटे ठाकुर कहाँ हैं? वो तो नहीं आए अब्बा, अभी तो उनके इम्तिहान भी नहीं हुए हैं, महीना डेढ़ महीने के बाद आएंगे वो। तब तो तुझे भी नहीं आना चाहिए था विशाल दीन, तू छोटे ठाकुर को अकेला छोड़ आया। जमालदीन ने सख्त लहजे में कहा। मैं नहीं आ रहा था अब्बा, छोटे ठाकुर ने जबरदस्ती भेजा है मुझे। विशाल दीन ने नदामत से कहा। चाहे रघु से पूछ लो अब्बा। जमालदीन ने सवालिया नजरों से रघु को देखा। विशाल दीन ठीक कह रहा है चाचा, रघु ने कहा। लेकिन जमालदीन के रवैये में नरमी नहीं आई। और तू रघु को भी ले आया, उन्हें बिल्कुल ही अकेला कर दिया तूने। मैं तो चाचा विशाल दीन को छोड़ने आया हूं, कल वापस चला जाऊंगा, रघु ने कहा। तुझे तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए था रघु। जमालदीन बेटे की तरफ मुड़ा। अब पहले घर ना जाना, ठाकुर जी के पास जाना। मैं वहीं जा रहा हूं अब्बा। जमालदीन ने पहली बार बेटे को नजर भरकर देखा। वो बड़ा जवान हो गया था, कद भी ऊंचा हो गया था और जिस्म भी भर गया था। उसने उसके सर पर हाथ रखा। वो उसके जिस्म को छूकर देखना चाहता था। उसका लरसता हुआ हाथ सर से उतरा, लेकिन कंधे तक आते आते ठठक कर रह गया। अगले ही लम्हे उसने हाथ खींच लिया। बस तू अब चला जा, यहां देर ना कर, वो सख्त लहजे में बोला। विशाल दीन साल भर के बिछड़े बाप से लिपट जाना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। बाप का हुक्म मानने की आदत जो थी, वो रघु के साथ हवेली की तरफ चल दिया। जमालदीन ना कहता तो भी वो पहले हवेली ही जाता, उसकी तरबियत ही ऐसी हुई थी। जमालदीन उसे जाते हुए देखता रहा, शुक्र और मुसरत से छलकती आंखों से। उसका विशाल दीन अब मर्द बन चुका है। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, उसने ज़ेरे लब कहा। ये सब तेरा ही फजल है, तेरी इनायत है। ठाकुर प्रताप सिंह दीवान खाने में था। मुंशी जी उसे कुछ हिसाब किताब बता रहे थे। विशाल दीन को देखकर वो खड़ा हो गया। आओ पुत्र विशाल दीन, कब आए, कैसे हो? उसने विशाल दीन के सर पर हाथ रखते हुए कहा। ठीक हूँ ठाकुर जी, विशाल दीन ने जवाब दिया। अब वो उम्मीद कर रहा था कि ठाकुर भाई के बारे में हैरत से पूछेगा कि वो क्यों नहीं आया। अवतार सिंह तो इम्तिहान की तैयारी में लगा होगा। ठाकुर ने उसे हैरान कर दिया। विशाल दीन को एहसास से जुर्म होने लगा। काश वो ना आया होता। मैं नहीं आ रहा था ठाकुर जी, पर भाई ने मुझे मजबूर कर दिया, मुझे माफ। अरे कैसी बात करते हो पुत्र, ठाकुर ने उसकी बात काट दी। ये तो ज्यादती होती तुम्हारे साथ। देखो ना, अवतार सिंह देर में आएगा तो देर से जाएगा भी। यहाँ उतने ही दिन रुकेगा वो, जबकि तुम्हें जाना भी उससे पहले ही होगा।
اس نے اچھا کیا کہ تمہیں بھیج دیا۔ یہ بتاؤ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ جی ٹھاکر جی ٹھیک ہے، بس آج کل فرصت نہیں ہے انہیں۔ میں جانتا ہوں، پر اس کا پھل بھی اچھا ملے گا اسے۔ اچھا وصال دین آؤ بیٹھو تو۔ جی میں یہیں ٹھیک ہوں ٹھاکر جی۔ ٹھاکر نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ بیٹے کیسے باپ پر جاتے ہیں؟ جمال دین بھی بیٹھنے سے گھبراتا تھا۔ اس نے سوچا، پھر اچانک اسے ایک خیال آیا۔ ارے وصال دین، تم گھر بھی گئے ہو یا نہیں؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ سیدھا یہیں آیا ہوں ٹھاکر جی۔ حمیدہ بہن سے نہیں ملے؟ جمال دین سے نہیں؟ ابا سے تو کھیت میں ملاقات ہو گئی تھی، اور پر پہلے ماں سے ملنا تھا نا، ٹھاکر نے تڑپ کر کہا۔ بس تم فوراً گھر جاؤ اپنے۔ جاتا ہوں ٹھاکر جی، پر ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ بولو کیا بات ہے؟ مجھے اجازت دے دیں کہ میں ہر روز کچھ دیر کے لیے آپ کے پاس آ جایا کروں۔ ٹھاکر کھل اٹھا۔ اجازت کی کیا بات ہے پتر؟ یہ تمہارا گھر ہے، جب چاہے آ سکتے ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر اچانک کسی خیال سے سنجیدہ ہو گیا۔ پر اپنے ماں باپ کا حق نہ مارنا، وہ کب سے ترس رہے ہیں تمہیں۔ جی ٹھاکر جی، میں خیال رکھوں گا۔ بس اب جاؤ تم، ٹھاکر نے شفقت سے کہا۔ وصال دین چلا گیا، مگر ٹھاکر دیر تک دروازے پر نظریں جمائے رہا۔ کیا میرا اوتار سنگھ بھی ایسا ہی بڑا ہو گیا ہوگا؟ وہ سوچ رہا تھا۔ پچھلی بار جب وصال دین کو دیکھا تھا تو وہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ اس کا دل مچلنے لگا اوتار سنگھ کو دیکھنے کے لیے۔ پھر اس نے سوچا، تھوڑے ہی دن کی تو بات ہے، امتحان ختم ہوں گے اور وہ آ جائے گا۔ اس کا جی چاہا کہ دہلی چلا جائے اور اوتار سنگھ کو جی بھر کر دیکھے۔ یہ کوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں تھی، لیکن امتحان کے دنوں میں مناسب نہیں تھا۔ وہ بھی پیاسا رہ جاتا اور اوتار سنگھ کی پڑھائی میں بھی خلل پڑتا۔ اس نے چونک کر سر گھمایا تو رگھو پر نظر پڑی۔ میرے لیے کیا حکم ہے مالک؟ چھوٹے ٹھاکر کا حکم تھا کہ وصال دین کو پہنچا کر آؤں۔ اب حکم ہو تو واپس چلا جاؤں؟ نہیں، تم کل صبح واپس جانا۔ اب جاؤ اور شانتا کو یہاں بھیج دو، ٹھاکر نے کہا۔ رگھو نے ہاتھ جوڑ دیے۔ جو حکم سرکار۔ باہر وصال دین گھر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اڑ کر ماں کے پاس پہنچ جائے۔ امتحان شروع ہونے میں ایک ہفتہ رہ گیا تھا۔ گھر پر تیاری کا موقع دینے کے لیے کالج سے چھٹیاں مل گئی تھیں۔ محمود اپنی ریاضی کی تیاری سے مطمئن نہیں تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس مضمون میں اوتار سنگھ بہت اچھا ہے۔ کالج کے آخری دن اس نے اس سلسلے میں اوتار سنگھ سے بات کی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے دوست۔ میں حاضر ہوں، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے، اوتار سنگھ نے کہا۔ مجھے ریاضی کی تیاری کرا دو۔ بالکل کرا دوں گا، مگر تمہیں میرے گھر آنا ہوگا۔ جب کہو آ جاؤں گا۔ اوتار سنگھ نے چند لمحے سوچا۔ یوں اسے محمود سے بات کرنے کا موقع بھی مل جاتا، لیکن میں منہ مانگی فیس لوں گا، وہ بولا۔ فیس میں تو مجھے اعتراض نہیں، لیکن منہ مانگی فیس سے ڈر لگ رہا ہے۔ نہ جانے تم کیا مانگ بیٹھو، محمود نے ہنستے ہوئے کہا۔ خیر منظور ہے، بولو کب آ جاؤں؟ کل صبح کالج کے وقت پر آ جاؤ۔ میں سمجھوں گا کہ کالج کی چھٹیاں پرسوں سے شروع ہو رہی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، پھر پرسوں سے پڑھائی کا اپنا اپنا شیڈیول بنا لیں گے۔ بات طے ہو گئی۔ دونوں آخری پیریڈ اٹینڈ کرنے کے لیے چل دیے۔ اگلے روز صبح 9 بجے محمود اوتار سنگھ کے گھر پہنچ گیا۔ اوتار سنگھ کا پڑھائی کا کمرہ گھر سے الگ تھلگ تھا۔ دونوں وہاں جا بیٹھے۔ اوتار سنگھ نے رنجنا سے کہہ دیا کہ ہر 1 گھنٹے کے بعد انہیں چائے کے لیے پوچھ لے۔ اب بتاؤ کہاں سے شروع کروں؟ اوتار سنگھ نے محمود سے پوچھا۔ تم استاد ہو، تم ہی فیصلہ کرو، محمود نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوتار سنگھ چند لمحے سوچتا رہا۔ ایسا کرو کہ جو تمہیں مشکل لگتا ہو اس پر نشان لگا دو، وہ میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ ٹھیک ہے، محمود نے کتاب میں نشان لگا کر کتاب اوتار سنگھ کی طرف بڑھا دی۔ میتھس میں یہ آسانی ہے کہ ایک سوال میں تمہیں اچھی طرح سمجھا دوں، ایسے کہ تم میتھڈ اچھی طرح سمجھ جاؤ تو اس کے بعد تم ہر سوال حل کر سکتے ہو۔ بس میتھڈ سمجھتے وقت تکلف نہ کرنا۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بار بار پوچھو، یہاں تک کہ پوری طرح سمجھ جاؤ۔ پڑھائی شروع ہو گئی۔ محمود دل میں سوچ رہا تھا کہ یہاں کتنا سکون ہے، اور وہ پڑھائی سے مطمئن بھی تھا۔ اوتار سنگھ کو ریاضی پر مکمل دسترس تھی، اور اس کا سمجھانے کا طریقہ بھی بہت سادہ اور دل نشیں تھا۔ وہ منہمک تھے۔
کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ رنجنا، اوتار سنگھ نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ رنجنا ان کے لیے چائے لے آئی تھی۔ اسی روز صبح ہی سے حور بانو باورچی خانے میں گھسی ہوئی تھی۔ عام حالات میں اس موسم میں باورچی خانے میں زیادہ دیر رکنا اسے گوارا نہیں تھا۔ گرمی اسے دوسروں سے کچھ زیادہ ہی لگتی تھی۔ اس روز بھی گرمی کافی تھی۔ وہ پسینے میں نہا رہی تھی، چہرہ تمتما رہا تھا، لیکن چولہے کے پاس سے ہٹنا اسے گوارا نہیں تھا۔ بوا نے کئی بار کہا، تم جاؤ بیٹا، ہم سنبھال لیں گے، لیکن وہ نہ مانی۔ نہیں بوا، آج سبھی کچھ میں خود پکاؤں گی، اس نے کہا۔ ہمیں تو لگتا ہے گرمی سے بولا گئی ہو۔ بوا نے اسے ہمدردانہ نظروں سے دیکھا۔ بوا ہی نہیں، اماں بھی حیران تھیں۔ حور بانو نے کھانا پکانے میں ایسی دلچسپی کبھی نہیں لی تھی، بلکہ اماں تو یہ سوچ سوچ کر اکثر ہولتی رہتی تھیں کہ سسرال میں جا کر اس لڑکی کا کیا بنے گا۔ پکانا تو یہ سیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ پریشان نہ ہو بڑی بیگم، وقت آئے گا تو سب کرنے لگیں گی بٹیا، بوا اماں کو دلاسا دیتی۔ مگر آج اماں اس پر پریشان تھیں کہ 3-4 قسم کے کھانے، اور یہ لڑکی مصر ہے کہ سب کچھ خود ہی پکائے گی۔ وجہ بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ حور بانو کو کھانا پکانے میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن یہ تو چھوٹے ٹھاکر کے لیے کھانا پکانے کا اعزاز تھا۔ اسے وہ کیسے کسی کے ساتھ بانٹ لیتی؟ یہ موقع تو قسمت نے اسے دیا تھا، ایسا موقع جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اور وہ مطمئن تھی کہ اماں کو نہیں معلوم کہ اسے بھی معلوم ہے۔ اس نے تو بس اتفاقاً ہی اماں سے رنجنا کی گفتگو سن لی تھی۔ رنجنا پچھلی رات آئی تھی اور اماں کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ حور بانو اس وقت معمول کے مطابق برآمدے میں تھی۔ بڑی بیگم، میں اپنے چھوٹے ٹھاکر کی ایک بنتی لے کر آئی ہوں، رنجنا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ چھوٹے ٹھاکر کا نام سن کر حور بانو کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ ہمتن سماعت ہو گئی۔ لفظ بنتی نے اس کے تجسس کو اور بھڑکا دیا تھا۔ کیسی بنتی؟ اماں نے کہا۔ چھوٹے ٹھاکر کہتے ہیں کہ آپ ان پر اپکار کر دیں۔ ارے تم لوگ اتنا تکلف کیوں کرتے ہو ہم سے؟ کہو نا، کیا بات ہے؟ دیکھو نا، کرایہ دار ہونے کے علاوہ تم لوگ پردیسی ہونے کے ناطے ہمارے مہمان بھی ہو اور پڑوسی بھی ہو، تمہارا تو بہت حق ہے ہم پر۔ رنجنا اب بھی ہچکچا رہی تھی۔ کچھ اصرار کے بعد وہ بولی تو اس کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ بڑی بیگم، کھانا تو میں اچھا بناتی ہوں، آپ نے بھی کھایا ہے نا میرے ہاتھ کا، آپ ہی بتائیں۔ بہت اچھا پکاتی ہو تم، پر بات کیا ہے؟ کل چھوٹے ٹھاکر کا کوئی دوست آ رہا ہے، لگتا ہے چھوٹے ٹھاکر کو مجھ پر بھروسہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کل ان دونوں کے لیے کھانا بھجوا دیں۔ ارے تو اس میں اتنا جھجکنے کی کیا بات ہے؟ وہ دوست مسلمان ہے نا، تو آپ ایسا کھانا بھجوائیں جو آپ کے ہاں پکتا ہے، بے شک ماس ہو۔ اماں کی سمجھ میں بات آ گئی۔ تمہارے چھوٹے ٹھاکر بہت اچھے ہیں، انہوں نے کہا۔ تمہارے کھانے میں خرابی نہیں۔ مسلمان دوست کے لحاظ میں انہوں نے ہم سے فرمائش کی ہے کہ ممکن ہے ان کا دوست تمہارے ہاتھ کا کھانا نہ کھائے۔ اوہ، یہ بات ہے، رنجنا نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ تو بڑی بیگم، آپ کر دیں گی نا یہ کام؟ سر آنکھوں پر، اور مجھے خوشی ہوگی۔ تم بے فکر ہو جاؤ اور چھوٹے ٹھاکر سے کہنا کہ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ انہیں شرمندگی نہیں ہوگی۔ یہ سن کر حور بانو نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ سب کچھ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بنائے گی۔ اس رات وہ سو ہی نہیں سکی۔ صبح نماز اور تلاوت قرآن کے بعد وہ معمول کے مطابق کچھ دیر لیٹنے کے بجائے باورچی خانے میں چلی آئی، جہاں اماں آقا میاں کو سودے کی تفصیل بتا رہی تھیں جو انہیں لانا تھا۔ اماں، آج کھانا میں پکاؤں گی، اس نے اماں سے کہا۔ اماں خوش ہو گئیں، مگر ان کی نگاہوں میں حیرت تھی۔ یہ شوق تمہیں کب سے ہو گیا؟ بس اماں، آج جی چاہ رہا ہے۔ آج نہیں، یہ شوق پھر کبھی پورا کر لینا۔ آج زیادہ چیزیں پکانی ہے نا۔ کیا کیا پکے گا؟ پلاؤ، کوفتے، شامی کباب اور میٹھے میں کھیر۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں ایک ہی دن میں اتنا کچھ سیکھ لوں گی، حور بانو نے خوش ہو کر کہا۔ نہیں بھائی، یہ تجرباتی کھانا نہیں ہے، کہیں بھیجنا ہے۔ آپ بس مجھے ترکیب بتا دیجئے گا، سارا کام میں ہی کروں گی۔ اماں نہیں مان رہی تھیں، مگر اس نے انہیں منا کر ہی دم لیا۔ اماں نے بھی شاید یہ سوچ کر مان لیا کہ شوق کا بھوت گرمی میں ذرا دیر میں اتر جائے گا، لیکن حور بانو باورچی خانے میں ایسی ڈٹی
کہ نکلنے پر آمادہ ہی نہیں ہوئی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ کوفتے تیار ہو چکے تھے، کھیر برف میں لگا دی گئی تھی، پلاؤ دم پر تھا۔ اچھا اب تم کچھ دیر ہوا میں جا بیٹھو بیٹا، صرف کباب رہ گئے ہیں، وہ میں تل لوں گی، بوا نے پھر پیشکش کی۔ واہ بوا، سب کچھ کرنے کے بعد میں آخر میں کیوں ہٹوں؟ کباب بھی میں ہی تلوں گی، اس نے جواب دیا۔ اے دیکھو تو انگارہ ہو رہی ہو۔ ہونے دو بوا، بس اب کام ہی کتنا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد سب کچھ تیار ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کابوں میں منتقل کیا، روٹیاں دسترخوان میں لپیٹیں اور سینی تیار کر دی۔ لو بوا، اب یہ کھانا اوپر لے جاؤ، اس نے سینی کو خوان سے ڈھانپتے ہوئے کہا۔ محمود نے ہاتھ پھیلا کر انگڑائی لی اور اوتار سنگھ کو بڑی ممنونیت سے دیکھا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں اوتار سنگھ، اس کی ضرورت نہیں، اوتار سنگھ مسکرایا۔ یہ بتاؤ کہ اب تم مطمئن ہو؟ بالکل، مطمئن بھی اور پراعتماد بھی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ طریقہ میری سمجھ میں آ گیا ہے۔ تمہارے دیے ہوئے سوال میں نے تمہاری مدد کے بغیر حل کر لیے۔ ہاں میں بھی مطمئن ہوں، بس اب میں چلوں گا۔ ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ ابھی تو تمہیں میری فیس دینی ہے۔ کب لوگے؟ میں تو آج ہی لینا چاہتا ہوں۔ اچھا بتاؤ تو تمہاری فیس کیا ہے؟ ابھی نہیں، کھانے کے بعد بتاؤں گا۔ کھانا؟ سنو اوتار سنگھ، اس تکلف کی ضرورت نہیں، میں نے ناشتہ بہت اچھا کیا تھا، ابھی بھوک بھی نہیں ہے، کھانا گھر جا کر کھاؤں گا۔ تب تو میری فیس بھی نہیں دے سکو گے۔ مجھے تم سے جو کچھ لینا ہے اس میں بھی وقت لگے گا۔ کوئی بات نہیں، تم بتاؤ تو۔ مگر کھانا میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم راجپوتوں کی روایت ہے کہ مہمان کو کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دیتے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی، پھر رنجنا نے دروازہ کھول کر جھانکا۔ بھوجن لے آؤں چھوٹے ٹھاکر؟ ہاں لے آؤ۔ رنجنا دروازہ بند کر کے جانے کے بجائے اندر چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی سلفچی اور تولیا تھا۔ لو ہاتھ دھو لو محمود۔ محمود ہچکچا رہا تھا، تاہم اس نے ہاتھ دھوئے اور تولیے سے خشک کیے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں اوتار سنگھ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ چلو 2-4 لقمے لے لینا، اوتار سنگھ نے تولیے سے ہاتھ پونچھتے ہوئے کہا، پھر رنجنا کی طرف مڑا۔ جاؤ کھانا لے آؤ۔ رنجنا چلی گئی۔ محمود اب بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا، اس کے چہرے پر کشمکش تھی۔ برا مت ماننا اوتار سنگھ، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ اوتار سنگھ نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ دھرم کی وجہ سے؟ اس نے پوچھا۔ محمود نے جواب نہیں دیا، بس اسبات میں سر ہلا دیا۔ اوتار سنگھ کی نظریں اسے اپنے وجود میں چبھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ تمہیں پتا ہے میرے ساتھ ایک مسلمان رہتا ہے، بچپن سے ہم ساتھ رہے ہیں، کبھی جدا نہیں ہوئے۔ میں اسے ویر جی کہتا ہوں، اپنا بھائی مانتا ہوں۔ اس کے امتحان ختم ہو چکے ہیں اور وہ گاؤں چلا گیا ہے، ورنہ میں اس سے تمہیں ملواتا۔ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، کسی کا دل نہ مانے تو وہ کیا کرے؟ محمود نے مدافعانہ انداز میں کہا۔ اتنے میں رنجنا سینی لے آئی اور کھانا میز پر سلیقے سے رکھنے لگی، پھر وہ جا کر پانی لے آئی۔ چلو محمود آ جاؤ۔ رنجنا کے جانے کے بعد اوتار سنگھ نے کہا۔ ہم راجپوت مہمان نوازی جانتے ہیں محمود، اوتار سنگھ نے کہا۔ یہ کھانا میرے گھر میں نہیں پکا ہے، یہ کسی ہندو نے نہیں، مسلمان نے پکایا ہے۔ اب بس تمہیں میرے ساتھ بیٹھنے پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہے تو میں بعد میں کھا لوں گا، تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ محمود شرمندہ ہو گیا۔ اتنی زحمت کی تم نے؟ میں نے کی نہیں، زحمت دی۔ یہ جن کے مکان میں ہم رہ رہے ہیں مسلمان ہیں، میں نے رات کو کہلوا دیا تھا۔ یہ سب کچھ انہوں نے ہی پکا کر بھیجا ہے، اور کھانے بھی تم لوگوں کے ہی ہیں۔ محمود کھانے کی میز پر جا بیٹھا تھا۔ آؤ نا اوتار سنگھ، تم کھاؤ، میں بعد میں کھا لوں گا۔ جو تم سمجھ رہے ہو وہ بات نہیں ہے، محمود نے کہا۔ آؤ، تمہارے بغیر میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اوتار سنگھ بھی کھانے پر بیٹھ گیا۔ کھانا بہت لذیذ اور خوش ذائقہ تھا، ہر چیز اپنی جگہ لاجواب تھی، ایسی کہ چھوڑنے کو دل نہ چاہے۔ دونوں نے خوب ڈٹ کر کھایا۔ پیٹ بھر گیا، نیت نہیں بھری، محمود نے کہا۔ ادھر بھی یہی حال ہے، اوتار سنگھ بولا۔ ویسے تم لوگوں کے کھانے بہت مزیدار ہوتے ہیں۔ اب تو نیند آنے لگی، کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہا میں۔ تو چلو پاؤں پھیلا کر لیٹ جاؤ ذرا دیر۔ دونوں مسہری پر نیم دراز ہو گئے۔
ہاں اب اپنی فیس کی بات کرو، محمود نے کہا۔ میں تمہارے مذہب کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، اوتار سنگھ نے سادگی سے کہا۔ محمود کے لیے اس کی بات یکسر خلاف توقع تھی۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ کیوں جاننا چاہتے ہو؟ صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے لیے، اوتار سنگھ نے کہا۔ پھر پوچھا، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ تمہارا مذہب منع کرتا ہے تمہیں اس سے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کے دین کو پھیلانے کے لیے کام کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے تاکہ وہ سیدھی راہ اختیار کریں۔ تو مجھے بتاؤ۔ محمود چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، یوں بتانا تو بہت مشکل ہے اور میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں۔ ایسا کرو، تم مجھ سے پوچھتے رہو، جو مجھے معلوم ہوگا اور جتنا معلوم ہوگا میں بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، پہلے تم مجھے اللہ کے بارے میں بتاؤ۔ تم اپنے خدا کو اللہ کیوں کہتے ہو؟ یہ اللہ کا اسم ذات ہے اور خود اللہ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے۔ اوتار سنگھ پوچھتا رہا اور محمود بتاتا رہا۔ اس نے اللہ کی صفات اور اس کی کتابوں کے بارے میں بتایا، فرشتوں کے، انبیاء کرام اور پیغمبروں کے بارے میں بتایا، اسلام کی تعلیم اور احکامات کے بارے میں بتایا۔ اوتار سنگھ جس دلچسپی سے سن رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا، وہ اس کے لیے حیران کن بھی تھا اور خوش کن بھی۔ محمود کو اندازہ ہوا کہ کچھ یہ سب اوتار سنگھ کے ذہن میں پہلے سے ہے۔ اللہ کی کتاب تو عیسائیوں کے پاس بھی تھی، اوتار سنگھ نے کہا۔ اس وقت 3 قومیں ایسی ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، مسلمان، عیسائی اور یہودی، محمود نے جواب دیا۔ تو ان کو تو ایک ہونا چاہیے تھا، اوتار سنگھ نے اعتراض کیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کا ظاہری سبب قوموں کا تعصب اور ان کی اجتماعی فطرت کی کمزوریاں ہیں۔ اللہ کی کتاب بھی اس کے متعلق بتاتی ہے اور تاریخ بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ لیکن اللہ نے 3 کتابیں کیوں اتاری؟ ایک کتاب ہوتی تو یہ تقسیم اور تفریق ہوتی ہی نہیں۔ محمود گھبرایا، لرز کر رہ گیا۔ اوتار سنگھ کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے اسے یہ احساس ہو گیا کہ یہ سوال بدنیتی سے نہیں بلکہ خلوص سے کیا گیا ہے، لیکن اپنی کم علمی کی وجہ سے وہ اس کا جواب دینے سے معذور تھا۔ اچانک اس بے بسی کے عالم میں اسے اپنے اندر روشنی سی پھوٹتی محسوس ہوئی۔ اس نے بے ساختہ کہا، اوتار سنگھ، تم تو زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، یہ بتاؤ فصل کس چیز سے تیار ہوتی ہے؟ بیج سے، اوتار سنگھ نے بلا جھجک کہا۔ سخت پتھریلی زمین میں بیج ڈالا جائے تو فصل اترے گی؟ نہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے اس زمین پر محنت کرنی ہوگی، پتھر نکالنے ہوں گے، زمین نرم ہوگی تو اس میں ہل چلائیں گے، اسے پانی دیں گے تاکہ زمین بیج قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور زمین تیار ہوتے ہی بوائی شروع کر دیں گے۔ اوتار سنگھ نے چند لمحے سوچا، پھر بولا، نہیں، موسم کا انتظار کرنا ہوگا، یعنی مناسب وقت کا، محمود نے وضاحت کی۔ پھر بولا، اب میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں۔ اللہ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو زمین پر اتارا اور ان کی نسل میں برکت عطا فرمائی، لیکن جلد ہی انسان گمراہی میں پڑنے لگا اور اس کی گمراہی بہت تیزی سے بڑھتی گئی۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کس درجہ خراب ہو گئے تھے۔ ارباب اقتدار سفاک تھے، انسانوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، انسان کو انسان سے اور بھوکے درندوں سے لڑانا عمرہ کی تفریح تھی، اخلاقی انحطاط آخری حدوں کو پہنچ چکا تھا۔ مختصر یہ کہ معاشرے سنگلاخ زمین سے زیادہ بری حالت میں تھے۔ ایسے میں ہدایت کا بیج کیسے پنپتا؟ پھر اللہ کی صفات میں رحمت اور حد درجہ نرمی ہے۔ اللہ انسان کو آسانیاں عطا فرماتا ہے اور بتدریج بہتری اور اصلاح کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ آسمانی کتابیں صرف 4 ہیں، لیکن تقریباً ہر پیغمبر پر صحیفے اترتے، وہ مختصر اور غیر جامع تھے اور محفوظ نہ رہ سکے۔ رہ گئیں آسمانی کتابیں تو تورات بار بار تلف بھی ہوئی اور یہودی علماء نے اس میں تحریف بھی کی۔ اس طرح انجیل بھی اپنی اصل شکل میں موجود نہیں، البتہ قرآن پاک میں آج تک زیر زبر کا فرق نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا تھا۔ محمود نے گہری سانس لی، پھر کچھ سوچنے کے بعد گویا ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ معاشروں کے حد سے بڑھے ہوئے بگاڑ کی وجہ سے شاید اللہ نے اپنی شریعت بتدریج اور قسطوں میں اتاری، یہاں تک کہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے
تو اللہ نے دین اور شریعت کو مکمل کر دیا۔ شریعت کے بتدریج مکمل ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ نزول اسلام کے ابتدائی عرصے میں شراب پی جاتی رہی، لیکن بعد میں قرآن پاک میں اسے حرام قرار دینے کا حکم آیا اور اس پر عمل درآمد ہوا۔ یہ بات اللہ نے بتائی؟ محمود تھرا اٹھا۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ میرا عقلی قیاس ہے، اور اگر غلط ہے تو میں اس پر اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ وہ نیت کا حال جانتا ہے، میں نے صرف تمہیں سمجھانے کی غرض سے سوچا تو یہ بات میرے ذہن میں آئی۔ دیکھو نا، اگر آدمی میں بہت ساری بری عادتیں ہوں تو انہیں ایک دم نہیں چھڑوایا جاتا کہ وہ گھبرا کر اصلاح قبول کرنے سے انکار کر دے گا۔ ایک ایک کر کے بری عادتیں چھڑا دیں تو اسی کے لیے آسانی ہوگی، اور ایک برائی چھوڑنے اور ایک اچھائی اپنانے کے نتیجے میں آدمی میں برائی کے لیے کراہت اور اچھائی کے لیے قبولیت پیدا ہوتی ہے۔ ہر مزید برائی چھوڑنے کے بعد وہ قبولیت بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ آدمی کی مکمل اصلاح ہو جاتی ہے۔ میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے۔ اوتار سنگھ نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ بات تو میری سمجھ میں بھی آ گئی۔ محمود نے اوتار سنگھ کو وحی کے بارے میں بتایا۔ اوتار سنگھ کے لیے وحی کو سمجھنا اور اس تصور کو قبول کرنا فطری طور پر آسان تھا۔ سائنسی ایجادات اور دریافتوں پر غور کرتے ہوئے برسوں پہلے اس نے سوچا تھا کہ اوپر والے نے ذہن میں خیال پیدا کر کے رہنمائی کی ہوگی۔ وحی کی وضاحت سے اس کے قیاس کی تائید ہوتی تھی۔ اچھا، ہم ہندو تو مشرک ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، اوتار سنگھ نے کہا، لیکن عیسائی تو اہل کتاب ہیں، تم لوگ بھی یہ کہتے ہو۔ انہیں تو ایک خدا کو ماننا چاہیے، مگر وہ بھی بت بناتے ہیں، تصویروں کو پوجتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے تصویروں اور بتوں کو بنانے سے منع فرمایا ہے۔ محمود نے کہا، یہ مجسمے اور تصویریں فرضی ہوں گے۔ میں نے یہ بات رچرڈ پارسن سے بھی پوچھی تھی، وہ برا مان گیا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ یہ تصویریں اور مجسمے بعد میں بنائے گئے ہوں گے۔ ابتدائی زمانے میں تو یہ فنون ڈیولپ ہی نہیں ہوئے تھے، اس لیے یہ اصلی تو نہیں ہو سکتے۔ نہیں اوتار سنگھ، تاریخ بتاتی ہے کہ مصوری اور بت تراشی قدیم ترین فنون میں سے ہیں۔ انسان نے بولنا بعد میں سیکھا، تصویر اور بت بنانا پہلے شروع کیا تھا۔ اہمیت اس بات کی نہیں کہ وہ مجسمے اور تصویریں فرضی ہیں، اصلی نہیں۔ اللہ نے ان کی ممانعت اس لیے فرمائی کہ شرک کا امکان پیدا ہوتا ہے، اور شرک وہ گناہ ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں، کسی بھی صورت میں نہیں۔ اوتار سنگھ کی آواز میں لرزش تھی۔ محمود نے چونک کر اسے دیکھا اور فوراً ہی بات سمجھ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لے آیا اس کو اللہ نے اس شرک پر معاف کر دیا جو وہ پہلے کرتا رہا، لیکن ایمان لانے کے بعد شرک کیا تو اس پر اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو مشرک جیا اور مشرک ہی مر گیا وہ تو ہے ہی مجرم۔ اور یہ جو عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، یہ تو بدترین شرک ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے کی میں ضرورت نہیں سمجھتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ اللہ نے بتایا ہے کہ وہ واحد ہے، احد ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی سے ہے اور نہ کوئی اس سے ہے۔ ہم اس کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اس نے ہمیں بتایا ہے۔ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، ہاں اسے ہر جگہ خود اپنے اندر محسوس کر سکتے ہیں۔ اوتار سنگھ کو حیرت ہوئی، کم و بیش اس کا تصور بھی یہی تھا۔ اب وقت کافی ہو گیا ہے اوتار سنگھ، محمود نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، اب میں اجازت چاہتا ہوں، اس موضوع پر پھر کبھی امتحانوں کے بعد بات کریں گے۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ اگر تم مذاہب کے بارے میں، خاص طور پر اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو کسی عالم سے بات کرو، میری معلومات تو بہت محدود ہیں۔ تمہارا بہت شکریہ دوست، جو کچھ تم نے مجھے آج دیا وہ میرے لیے بہت قیمتی ہے، اوتار سنگھ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آؤ چلیں۔ اوتار سنگھ محمود کو رخصت کر کے آیا تو اس کی سوچوں کو ایک نیا رخ مل چکا تھا۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے سر اٹھا کر دیکھا، وشال دین نگاہیں نیچے کیے بیٹھا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے میں ٹھاکر اس معمول کا عادی ہو چکا تھا۔ وشال دین پہلے دن 2 بار اس کے پاس آیا تھا، ایک بار شام کے وقت اور دوسری بار رات کا کھانا کھانے کے بعد۔ پہلی بار وہ آیا تو زمین پر بیٹھ گیا۔ اوپر بیٹھو پتر وشال دین، ٹھاکر نے بڑی شفقت سے کہا۔ نہیں ٹھاکر جی، میں یہیں ٹھیک ہوں، وشال دین نے نظریں اٹھائے بغیر کہا۔ میں جو کہہ رہا ہوں، معاف کیجیے گا ٹھاکر جی، ابا نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ ٹھاکر مسکرا دیا۔
بیٹا باپ سے آگے جا رہا تھا۔ اسے وہ رات یاد آ گئی جب جمال دین پہلی بار اس کی خوابگاہ میں تھا۔ وصال دین اس وقت بہت چھوٹا تھا اور باپ کے ساتھ آیا تھا۔ یہ وہ رات تھی جب ٹھاکر ان تینوں کو سوتے سے اٹھا کر اپنے ساتھ حویلی لایا تھا، جب حمیدہ نے پہلی بار اوتار سنگھ کو دودھ پلایا تھا۔ جمال دین اوپر بستر پر لیٹنے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ اس کا بس چلتا تو سوتے ہوئے وصال دین کو بھی بستر سے اٹھا کر نیچے فرش پر لٹا دیتا۔ اور میں حکم دے رہا ہوں کہ تم اوپر بیٹھو، ٹھاکر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وصال دین کشمکش میں پڑ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ بالآخر اس نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، آج معاف کر دیجئے، کل میں ابا سے پوچھ کر آؤں گا۔ ٹھاکر کو اس کی عقل مندی پر ہنسی آ گئی، تاہم اس نے خود کو بڑی مشکل سے روکا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ابھی جا کر جمال دین سے شکایت کرتا ہوں کہ وصال دین میرا حکم ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ ایسا نہ کریں ٹھاکر جی۔ وصال دین بھی گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا جی، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھا کیا، بس ٹک گیا۔ انداز ایسا تھا کہ کسی بھی لمحے اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوگا۔ نگاہیں اس کی اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ ٹھاکر بھی بیٹھ گیا اور غور سے اسے دیکھتا رہا۔ دیکھ وصال دین، جیسے اوتار سنگھ میرا پتر ہے ویسے ہی تو بھی ہے۔ میں تجھے اپنا بیٹا ہی سمجھتا ہوں۔ یہ تو آپ کی بڑائی ہے ٹھاکر جی۔ اچھا یہ بتا، تعلیم نے تجھے یہ نہیں سکھایا کہ سب انسان برابر ہوتے ہیں؟ تعلیم تو اچھی چیز ہے ٹھاکر جی، ادب لحاظ ختم نہیں کرتی۔ اور ٹھاکر جی، عزت سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی کو اللہ نے زیادہ عزت دی ہے اور کسی کو کم، اور پھر ماں باپ کا حکم ماننا تو ضروری ہے۔ تعلیم بھی یہی سکھاتی ہے۔ ٹھاکر کو اپنے بیٹے کا خیال آ گیا، کیا وہ بھی ایسا ہی ہے، باپ کا حکم ماننے والا؟ میرے اندر جو تبدیلی آئی ہے، کیا اوتار سنگھ اسے قبول کرے گا؟ کیا وہ خود بھی اپنے اندر وہ تبدیلی لائے گا؟ ان سوالوں کا جواب تو وقت ہی دے سکتا تھا، اور ٹھاکر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بیٹے کو اپنی تبدیلی کے بارے میں بتانے کو بے تاب تھا، مگر وہ بیٹے کے اختلاف کے امکان سے ڈر بھی رہا تھا۔ اگر اس نے اختلاف کیا تو کیا ہوگا؟ وہ تو بہت بڑی آزمائش ہوگی اس کے لیے۔ ٹھاکر نے اس سے پہلے نہ تو وصال دین کو کبھی بہت غور سے دیکھا تھا، نہ ہی اس کے ساتھ کبھی اتنا وقت گزارنے کا اتفاق ہوا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اسے بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے دن ہی اندازہ ہو گیا کہ بیٹا باپ سے بہت آگے ہے۔ جمال دین بہت کم گو تھا، لیکن وصال دین سے موازنہ کرتے ہوئے اسے بڑی آسانی سے باتونی قرار دیا جا سکتا تھا۔ وہ تو بولتا ہی نہیں تھا، سوال کیا جاتا تو مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو جاتا۔ ایک فرق تھا، جمال دین کی نظریں اس کے سامنے ہمیشہ جھکی رہتی تھیں، جبکہ وصال دین کی موجودگی میں اسے دیکھے جانے کا احساس مسلسل ہو رہا تھا۔ یہ الگ بات کہ وہ نظریں اسے اپنے وجود میں چبھتی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی تھیں، بلکہ اسے سہلائے جانے کا، گدگدی کا احساس دلا رہی تھیں۔ وہ ناگوار ہرگز نہیں تھیں۔ کئی بار ٹھاکر نے اچانک نظریں اٹھا کر وصال دین کو دیکھا، مگر وصال دین کو بدستور فرش کی طرف دیکھتے پایا۔ اسے خود بھی شبہ ہونے لگا کہ دیکھے جانے کا احساس محض اس کا وہم تھا، لیکن نظریں ہٹانے کے بعد وہ احساس پہلے سے زیادہ توانا ہو جاتا تھا۔ دیر تک نظروں کی چوری کا معاملہ چلتا رہا، مگر بالآخر ایک موقع پر نظروں کی وہ چوری پکڑی گئی۔ وصال دین کو نظریں جھکانے میں ایک ثانیہ کی تاخیر ہو گئی تھی۔ ٹھاکر کو اپنی طرف متوجہ پایا تو اس نے گڑبڑا کر نظریں جھکا لی، مگر ٹھاکر اسے دیکھ چکا تھا اور ٹھاکر کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ اس ایک ثانیے میں اس نے وصال دین کی آنکھوں سے چھلکتی برستی محبت دیکھ لی تھی۔ ایسی نظروں سے تو کوئی بیٹا اپنے باپ کو ہی دیکھ سکتا ہے۔ ٹھاکر کے اپنے احساسات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ اس ذرا سی دیر میں اس نے سمجھ لیا تھا کہ وصال دین کا پاس بیٹھنا اسے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس پر اسے اوتار سنگھ جیسی ہی محبت آ رہی تھی، اور اس کی موجودگی میں اوتار سنگھ کی یاد، جدائی والی تکلیف، وہ یاد نہیں تھی۔ پتر وصال دین، کچھ کھاؤ گے؟ اس نے غیر معمولی شفقت سے پوچھا۔ نہیں ٹھاکر جی، شکریہ، وصال دین نے مختصر سا جواب دیا۔ تم تکلف کرتے ہو پتر۔ نہیں ٹھاکر جی، میں گھر سے کھانا کھا کر آیا تھا۔ اس پر ٹھاکر کو حمیدہ اور جمال دین کا خیال آ گیا۔ 1 سال بعد وہ گھر آیا تھا، اور پہلے ہی دن ماں باپ کے ساتھ گزارنے کے بجائے اس کی دلجوئی کے لیے حویلی چلا آیا تھا۔ ٹھاکر جانتا تھا کہ وصال دین کے آنے میں
اس کے ماں باپ کی مرضی بھی شامل ہوگی۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی طبیعت میں کتنا ایثار ہے۔ ٹھاکر نے خود کو ان کی جگہ پر رکھ کر سوچا۔ اوتار سنگھ چھٹیوں میں گھر آتا تھا تو اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ ہر پل اس کی نظروں کے سامنے رہے، اور اوتار سنگھ چھٹیوں میں گھر سے کم ہی نکلتا تھا۔ ہاں، اس کی پڑھائی کی مصروفیات جاری رہتی تھیں۔ خود ٹھاکر بھی اپنے کاموں میں لگا رہتا تھا کہ زندگی یہی ہے، اور اس میں خوش رہتا تھا کہ اس کا بیٹا گھر میں موجود ہے اور وہ جب چاہے جا کر اسے دیکھ سکتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ حمیدہ نے اوتار سنگھ کو دودھ پلایا ہے اور وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے، لیکن اس نے کبھی اوتار سنگھ سے نہیں کہا کہ ہر روز جا کر حمیدہ سے ضرور ملایا کرے۔ اسے شرمندگی ہونے لگی۔ جمال دین اور حمیدہ کے مقابلے میں وہ کتنا کم ظرف تھا۔ پتر وصال دین، تم حمیدہ اور جمال دین کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے میرے پاس چلے آئے، یہ تو زیادتی ہے، اس نے کہا۔ نہیں ٹھاکر جی، پورا دن تو میں اماں اور ابا کے ساتھ رہا ہوں، ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے، پھر بھی ان کا دل تو نہیں بھرتا ہوگا تمہیں دیکھنے سے۔ اماں تو مجھ سے کہتی ہیں ٹھاکر جی کہ ہمارے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا کر، نہیں تو عادت ہو جائے گی۔ کہہ رہی تھیں عادت ہو جائے تو شہر جانے کے بعد کے بہت سے دن بڑے سخت لگتے ہیں، بڑی مشکل سے عادت ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہیں جا کہیں گھوم پھرا وصال دین۔ ٹھاکر اس دلیل کو جانتا تھا۔ جب اسکول جانے کے بعد اوتار سنگھ پہلی بار چھٹیوں میں گاؤں آیا تھا تو اس نے یہی سوچ کر اپنی مصروفیات اور بڑھا لی تھیں کہ عادت نہ ڈالنا ہی اچھا ہے۔ تھوڑی دیر اور بیٹھنے کے بعد وصال دین پہلو بدلنے لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ٹھاکر نے یہ بات بھانپ لی اور اس کی مشکل آسان کر دی۔ کیا بات ہے پتر وصال دین؟ مجھے اجازت دیں ٹھاکر جی، میں گھر جاؤں گا۔ اجازت کی کیا بات ہے پتر، چلے جاؤ۔ وصال دین اٹھا۔ جاتے جاتے وہ پلٹا اور ہچکچاتے ہوئے بولا، ٹھاکر جی رات کو میں آپ کے پاس آؤں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ میں نے کہا نا پتر، یہ تمہارا گھر ہے، جب چاہو آؤ، میں رات کو کھانے کے بعد آؤں گا۔ کھانا یہیں کھا لینا پتر میرے ساتھ، ٹھاکر نے بے ساختہ کہا۔ کہتے ہی اسے غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ فرما برداری میں اگر وصال دین مان بھی گیا تو بھوکا ہی اٹھے گا۔ وہ اس کی موجودگی میں بیٹھ نہیں سکتا تھا، کھانا کیا کھاتا؟ وہ ٹھاکر جی جب سے آیا ہوں ابا میرے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ وصال دین کے لہجے میں معذرت تھی۔ مجھے خیال نہیں رہا تھا پتر، ٹھیک ہے تم کھانا کھا کر آنا۔ وصال دین کے چہرے پر تشکر کا تاثر بے حد واضح تھا۔ پھر وہ پلٹا اور کمرے سے نکل گیا۔ رات کو وہ پھر آیا اور اسی طرح نظریں جھکا کر بیٹھ گیا۔ ٹھاکر کے لیے وہ مطالعے کا وقت تھا۔ وہ بیٹھا پڑھتا رہا۔ اسے بد اخلاقی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وصال دین بات کرنے والا ہے ہی نہیں۔ وہ صرف اس کے سوالوں کا جواب دے گا، اور سوال وہ کتنے کر سکتا ہے؟ اصل میں ان کے درمیان مشترک کچھ تھا ہی نہیں، وہ بات کیا کرتے؟ پھر بھی بد اخلاقی کے احساس کو کم کرنے کے لیے ٹھاکر نے کئی بار اس سے چائے شربت کا پوچھا، مگر وصال دین نے ہر بار یہی کہا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، ضرورت ہوئی تو وہ خود مانگ لے گا۔ یوں وہ قربت ٹھاکر پرتاپ سنگھ کو بوجھل لگنے لگی، اس حد تک کہ مطالعے میں بھی اس کا انہماک متاثر ہونے لگا۔ بلکہ ایسا ہوا کہ آخر میں جو وہ پڑھ رہا تھا وہ اس کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر اس نے کتاب بند کر کے رکھ دی۔ بات کرنے کو اوتار سنگھ کے سوا کوئی موضوع نہیں تھا، چنانچہ وہ وصال دین سے اوتار سنگھ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ کیا کرتا ہے، کیا مصروفیات ہیں، صحت کیسی ہے، کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے یا نہیں؟ یہ ایک موضوع تھا جس پر وصال دین اعتماد سے بات کر سکتا تھا۔ اوتار سنگھ کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے لہجے سے محبت چھلک رہی تھی، اس کے انداز میں وہ اپنائیت تھی جو کسی بہت محبوب ہستی کے لیے ہوتی ہے۔ کچھ دیر گزری اور پھر وہی خاموشی، لیکن اتنی سی گفتگو ٹھاکر کو بتا گئی کہ وصال دین اوتار سنگھ کو کتنا چاہتا ہے۔ مزید کچھ دیر گزری تو ٹھاکر کو خیال آیا کہ کہیں وصال دین گھر جانے کے لیے اس کے حکم کا انتظار تو نہیں کر رہا ہے، کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی۔ بات بہت نازک تھی، ٹھاکر کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وصال دین کی دل آزاری ہو۔ اس نے لہجے میں دنیا جہاں کی نرمی سموتے ہوئے کہا، پتر وصال دین، رات بہت ہو گئی ہے، حمیدہ اور جمال دین تمہارے انتظار میں جاگ رہے ہوں گے۔ جب تک آپ جاگ رہے ہیں میں کیسے جا سکتا ہوں؟ وصال دین نے جواب دیا۔ ٹھاکر کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ اس کے جاگنے اور وصال دین کے بیٹھے رہنے میں اس کے نزدیک کوئی ربط نہیں تھا۔
آپ کب سوتے ہیں ٹھاکر جی؟ وصال دین نے اچانک پوچھا۔ میرا کیا پتا ہے پتر، کوئی وقت نہیں ہے سونے کا، پر آج کل نیند آ جاتی ہے، پہلے تو رات رات بھر جاگتا تھا، ٹھاکر نے جواب دیا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اسے وصال دین کو گھر بھیجنا ہے۔ پتر اب تم گھر جاؤ۔ آپ سوئیں گے تو میں گھر جاؤں گا ٹھاکر جی۔ کیوں پتر؟ مجھے آپ کے پاؤں دبانے ہیں۔ ٹھاکر کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا۔ یہ اوتار سنگھ نے کہا ہے تم سے؟ جی ہاں، وصال دین نے کہا، پھر جلدی سے وضاحت کی۔ بھائی نے، میرا مطلب ہے چھوٹے ٹھاکر نے چلتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کا خیال رکھوں، لیکن میں اس سے بھی پہلے یہ سب سوچ چکا تھا۔ میری چھٹیاں پہلے ہو رہی تھیں اور چھوٹے ٹھاکر کی بعد میں۔ پہلے تو میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، چھوٹے ٹھاکر نے زبردستی مجھے بھیجا، ورنہ میں انہیں چھوڑ کر کبھی نہ آتا۔ پھر میں نے سوچا کہ چھوٹے ٹھاکر ہر رات آپ کے پاؤں دباتے تھے، اب میں دباؤں گا۔ ٹھاکر حیرت سے گنگ تھا، اس نے سب کچھ سنا تھا، وہ بھی جو کہا گیا اور وہ بھی جو نہیں کہا گیا۔ وصال دین اوتار سنگھ کو بھائی کہنے کا عادی تھا، یہ اس کے لیے انکشاف تھا۔ پھر وصال دین نے اس کے لحاظ میں جلدی سے بھائی کو چھوٹے ٹھاکر بنا دیا تھا، اور وصال دین کا یہ کہنا کہ وہ اکیلا آنا ہی نہیں چاہتا تھا، یعنی وہ اوتار سنگھ کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اوتار سنگھ نے زبردستی اسے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ پتا جی کا خیال رکھنا۔ پھر وصال دین نے یہ بھی بتا دیا کہ اوتار سنگھ نے صرف اسے پتا جی کا خیال رکھنے کو کہا تھا۔ یہ خیال کس طرح رکھا جائے، یہ فیصلہ وصال دین کا اپنا تھا۔ اس وقت ٹھاکر تک وصال دین کی اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے بے پایا محبت باکمال و تمام پہنچ گئی تھی، اور وہ ایسی محبت تھی کہ خود پر قابو رکھنے والے راجپوت کی آنکھیں تو نہیں بھیگیں، لیکن اسے اپنے سینے میں دل پگھل کر سیال بنتا ضرور محسوس ہوا۔ تمہیں کیسے پتا کہ تمہارا بھائی اوتار سنگھ میرے پاؤں دباتا تھا؟ اس نے لفظ بھائی پر خاص طور پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وصال دین نے بھی بے ساختہ جواب دیا، یہ بات تو بھائی نے خود مجھے بتائی تھی بہت پہلے، اور اس بار وصال دین کو احساس بھی نہیں ہوا کہ اس نے ٹھاکر جی کے سامنے اس کے بیٹے کو بھائی کہا ہے۔ مگر بھائی نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہر رات میرے پاؤں دبانا؟ جی یہ تو نہیں کہا تھا، لیکن میں نے خود سوچ لیا تھا کہ یہ ضرور کروں گا۔ اس لمحے ٹھاکر کو احساس ہوا کہ گاؤں کے اس مسلمان گھرانے نے راجپوت پتھر میں جونک لگا دی ہے۔ وہ بہت نرم دل ہو گیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ منع کر دے کہ مجھے پاؤں نہیں دبوانے تو وصال دین چوں بھی نہیں کرے گا، وہ اسے جانے کا حکم دے گا تو وہ فوراً واپس چلا جائے گا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ وصال دین کا دل دکھے گا، وہ ایک بڑی خوشی سے محروم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے کہا، چلو وصال دین۔ وہ وصال دین کو اپنے ساتھ اپنے خاص کمرے میں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر بلا ارادہ اس نے اپنی ڈائری نکالی اور قلم کھولا۔ اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا کہ وصال دین کی موجودگی میں ڈائری لکھنا اس کے بس کی بات نہیں۔ اب وہ کیا کرے؟ آخر اس نے ڈائری کو واپس رکھ دیا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ وصال دین اس کے پاؤں دبانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کسمس آیا، وصال دین اب تم جاؤ، آپ سو جائیں گے تو میں چلا جاؤں گا۔ اب ٹھاکر کو سوچنا پڑا۔ وصال دین کی دلجوئی اپنی جگہ، لیکن اس مروت میں اس کا اور جمال دین کا دونوں کا نقصان تھا۔ آج وصال دین نے اس کے ساتھ کم از کم 4-5 گھنٹے گزارے تھے۔ اس کا مطالعہ گیا، اس کا ڈائری لکھنا گیا۔ دوسری طرف وصال دین کو اس تمام وقت میں کوفت کے سوا کیا ملا ہوگا؟ سوائے اس وقت کے پاؤں دباتے ہوئے اسے کچھ کرنے کا احساس ہوا ہوگا، کچھ خوشی ملی ہوگی، ورنہ دو افراد خاموش بیٹھے رہیں، ان کے درمیان بات کرنے کو کچھ بھی نہ ہو تو ایسی قربت بوجھ ہی ہوتی ہے۔ یہ تو دونوں کا نقصان ہے۔ وہ سوچتا رہا کہ اس سے بچنے کے لیے کیا کرے۔ بالآخر اس کی سمجھ میں آ گئی، وصال دین کے لیے صرف اتنا کافی تھا کہ اسے پاؤں دبانے کا موقع مل جائے، باقی قربت کا بوجھ اس سے اتار دیا جائے تو وہ زیادہ خوش رہے گا۔ سنو وصال دین، اس نے پکارا۔ وصال دین اس کے پاؤں دباتا رہا۔ جی ٹھاکر جی، دراصل میں بہت مصروف ہوتا ہوں، تم ایسا کرو بس ایک وقت آیا کرو، رات کو 9 بجے آیا کرو۔ جی بہت بہتر۔ تمہیں برا تو نہیں لگا وصال دین؟ نہیں ٹھاکر جی، آپ کا حکم ماننے میں تو خوشی ہے۔ ٹھاکر مطمئن ہو گیا۔ اب اسے پاؤں دبانے کے لیے اس دورانیے کو مختصر کرنا تھا۔ اس کی واحد صورت یہ تھی کہ وہ سوتا بن جائے، کیونکہ نیند آنی تو آسان نہیں تھی۔ وصال دین کو یقین ہو گیا کہ وہ سو رہا ہے تو وہ چلا جائے گا، پھر وہ اٹھ کر ڈائری لکھے گا۔ اس نے اٹھ کر اوتار سنگھ کا تکیہ لیا اور اسے لپٹا کر لیٹ گیا۔
لیکن وصال اس کے پاؤں دباتا رہا، نہ جانے کیسے، مگر اسے معلوم تھا کہ وہ سویا نہیں ہے۔ اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ٹھاکر نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا، پھر پتہ نہیں کیسے، بہرحال تھوڑی دیر میں وہ گہری نیند سو گیا۔ آنکھ کھلی تو صبح ہو رہی تھی۔ وصال کب گیا اسے معلوم نہیں تھا، بس وہ یہ جانتا تھا کہ اس نے بہت اچھی نیند لی ہے اور تازہ دم بیدار ہوا ہے، اور یہ کہ رات اس نے ڈائری نہیں لکھی تھی۔ اس روز ٹھاکر نے اپنے کچھ معمولات بدلے۔ رات کا کھانا وہ 7 بجے کھا لیتا تھا۔ اس معمول میں تبدیلی ممکن نہیں تھی، البتہ معمول کے مطالعے کے لیے وہ 5 بجے بیٹھ گیا۔ کھانے کے بعد اس نے چہل قدمی کی، پھر اپنی خوابگاہ میں جا کر ڈائری لکھی اور واپس آ گیا۔ 9 بجے وصال آیا تو وہ مطالعہ کر رہا تھا، حالانکہ اصل مطالعہ تو وہ کر چکا تھا۔ اس نے 15-20 منٹ وصال کو اپنے سامنے بیٹھنے کا موقع دیا، پھر وہ ایک جماہی لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو وصال، اب میں سوؤں گا، اس نے کہا۔ اپنے کمرے میں وہ اوتار سنگھ کے تکیے کو سینے سے لگا کر لیٹ گیا۔ وصال اس کے پاؤں دبانے لگا۔ اس رات کیونکہ وہ ذہنی طور پر تیار تھا، اس لیے ذرا ہی دیر میں اسے نیند آ گئی۔ سو اب یہی اس کا معمول تھا۔ جس روز محمود ریاضی پڑھنے آیا تھا، اس دن کے بعد اوتار سنگھ کا دل پڑھائی میں نہیں لگا۔ اس روز اس کے اندر ایسی خوشی، ایسا دبا دبا ہیجان تھا جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کیفیت کیا ہے۔ اس کی سمجھ میں بس اتنا آیا کہ وہ جس مہان ہستی کی برسوں سے جستجو کر رہا تھا، اب اسے پانے کے بہت قریب پہنچ گیا ہے۔ یہ یقین اسے کیوں ہوا یہ وہ نہیں جانتا تھا، بس وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ اسے مل جائے گا اور پھر وہ اس سے وہ محبت کر سکے گا جو کرنی چاہیے، جو وہ برسوں سے کرنا چاہتا تھا۔ اس شام مولوی صاحب نہیں آئے۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ امتحان کے عرصے میں وہ اسے پڑھانے نہیں آئیں گے، اور چھٹیاں ہوتے ہی میں گاؤں چلا جاؤں گا، اوتار سنگھ نے کہا۔ مولوی صاحب نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم اس بار بھی چھٹیوں میں مجھ سے پڑھنا چاہتے ہو؟ جی مولوی صاحب، وہ بولا۔ تو آپ میرے ساتھ ہی گاؤں چلے چلیں۔ مولوی صاحب اسکول میں پڑھاتے تھے اور اسکول میں چھٹیاں ہو چکی تھیں۔ تم گاؤں کب جاؤ گے؟ انہوں نے پوچھا۔ 18 تاریخ کو میرا آخری پرچہ ہے، میں 19 تاریخ کو گاؤں چلا جاؤں گا۔ تو تم چلے جانا، مجھے 19 تاریخ کو اپنی بھتیجی کی شادی میں شرکت کرنی ہے، میں 20 تاریخ کو خود گاؤں پہنچ جاؤں گا۔ یہ بات طے ہو چکی تھی، مگر اب شام ہوئی تو اوتار سنگھ مولوی صاحب کو مس کرنے لگا۔ وصال بھی نہیں تھا، اسے بڑی شدت سے تنہائی کا احساس ہو رہا تھا۔ آخر وہ اٹھا اور کوٹھے پر چلا گیا۔ وہاں بیٹھ کر وہ محمود سے حاصل ہونے والی معلومات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کسی نادیدہ قوت نے اسے درست راستے کی طرف لگا دیا ہے۔ اس کا پہلا قدم صحیح راستے پر اٹھ گیا ہے۔ ایک تو یہ نام اللہ اسے بہت اچھا لگا تھا، وہ اسے نیا نہیں لگا۔ ایسا تھا جیسے وہ پہلے سے اس کے اندر موجود رہا ہو، بلکہ اب تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس مہان ہستی کو اسی نام سے پکارے گا، اسی نام سے سوچے گا۔ محمود سے گفتگو کر کے اس کی ایک بڑی خلش دور ہو گئی۔ شرک کے مفہوم کو بہت گہرائی میں تو نہیں، لیکن ایک اہم پہلو اور زاویے سے اس نے سمجھ لیا۔ وہ تو خود سوچتا تھا کہ اللہ کا کوئی بیٹا، کوئی رشتہ دار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اندر موجود کوئی کہتا تھا کہ اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ورنہ بیٹا کسی حد تک تو باپ جیسا ہوتا ہے۔ محمود نے بتایا کہ اللہ واحد ہے اور احد ہے۔ اب اتنی عربی تو وہ سمجھتا تھا کہ واحد ہونا اس بات کی ضمانت نہیں کہ جسے واحد کہا جا رہا ہے اس جیسا کہیں اور نہیں ہے، لیکن احد ہونا اس بات کا ضامن ہے۔ دوسری بات جو اس کی سمجھ میں آئی وہ پاکی اور ناپاکی کے حوالے سے تھی۔ محمود نے بتایا تھا کہ کلمہ طیبہ ہر ناپاکی کو دور کرتا ہے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی۔ یہ بات بھی اوتار سنگھ کی سمجھ میں اپنے اندر سے آتی تھی۔ اپنے باطن میں وہ ایسے کسی کلمے کی ضرورت پہلے سے محسوس کرتا تھا۔ رفع حاجت کے بعد صابن سے خوب رگڑ رگڑ کر ہاتھ دھونے کے بعد بھی اس کی تسلی نہیں ہوتی تھی، اسے گندگی کا احساس ستاتا رہتا تھا۔ یہ کلمہ اسے کیا ملا؟ بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ اس نے سوچ لیا کہ اب اپنے ہاتھ کیا پورے جسم کو اس کلمے کی برکت سے پاک کیا کرے گا۔ یہ سوچتے ہوئے اسے خیال آیا کہ آدمی کے اندر اس کی بے خبری میں بھی تو ناپاکی ہو سکتی ہے، یہ کلمہ تو اس ناپاکی کو بھی دور کر دے گا۔ البتہ آسمانی کتابوں کے بارے میں وہ الجھن میں تھا۔ وحی کا تصور تو اس کی سمجھ میں آتا تھا، بلکہ وحی پر اسے سنتے ہی یقین آ گیا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ پہلے کون سی کتاب پڑھے۔ محمود نے قرآن کا تذکرہ کیا تھا،
لیکن اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کی تھی۔ ہاں، اس نے ایک بہت اہم بات کہی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر آنے والے اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، کیونکہ دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ اس بات کی اہمیت وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ بہرحال اتنا وہ سمجھ گیا تھا کہ کسی بھی کتاب کا آخری ایڈیشن ہی مکمل ترین ہوتا ہے۔ جو کچھ پہلے ایڈیشنز میں رہ گیا ہوتا ہے وہ آخری ایڈیشن میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اسے قرآن ہی پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے ڈر لگنے لگا۔ جس نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے بنائے ہیں، نباتات اگائی ہیں، پورا نظام قائم کیا ہے، اس کا کلام کیسا ہوگا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کی رہنمائی کے بغیر اسے پڑھ سکے، اور اللہ پاک ہے تو اس کا کلام بھی پاک ہوگا۔ اسے پڑھنے کے لیے ناپاکی دور کرنے کے علاوہ بھی کچھ شرائط ہوں گی۔ کون جانے وہ ان شرائط پر پورا اترتا بھی ہے یا نہیں۔ اس پر ایسا خوف طاری ہوا کہ اس کا جسم بری طرح لرزنے لگا، اور اس خوف سے اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ خوف بے سبب نہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور تنبیہ ہے کہ وہ بغیر اہلیت حاصل کیے اس کا کلام پڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ اس لمحے اوتار سنگھ نے فیصلہ کر لیا کہ ابھی وہ قرآن نہیں پڑھے گا۔ حالانکہ یہ ناممکن نہیں تھا، وہ قرآن حاصل بھی کر سکتا تھا اور پڑھ بھی سکتا تھا، لیکن اس کے اندر سے اشارہ موصول ہو رہا تھا کہ ابھی اسے اس کی اجازت نہیں۔ ہاں، ابھی وہ کلمہ طیبہ سے استفادہ کر کے خود کو پاک کرنے کی پہم کوشش کرتا رہے گا۔ ان فیصلوں کے بعد اس کے اندر ایسی طمانینت ابھری جو اس کے لیے بالکل نیا تجربہ تھی۔ اس کے نزدیک وہ بھی ایک اشارہ تھا۔ اللہ اس کے فیصلوں کی تائید کر رہا تھا، اسے بتا رہا تھا کہ اس نے درست فیصلے کیے ہیں۔ مالک، چھوٹے ٹھاکر، رنجنا کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کیا بات ہے رنجنا؟ رات ہو گئی ہے مالک، بھوجن کر لیں۔ اس لمحے اوتار سنگھ کو شدت سے وصال دین یاد آیا، جس روز وہ نیچے والی کی آواز سن کر بے خود ہوا تھا۔ وصال دین نہیں آ کر اسے چونکایا تھا۔ وہ اداس ہو گیا۔ آج وصال دین اس کے ساتھ نہیں ہے۔ چلو میں آتا ہوں۔ رنجنا چلی گئی۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ زینے سے اترتے ہوئے اسے محمود کی ایک اور بات یاد آئی۔ محمود نے کہا تھا کہ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو کسی عالم سے بات کرو۔ مولوی صاحب یقیناً عالم ہیں۔ اس نے سوچا، اب میں ان سے معلومات حاصل کروں گا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اوپر کچھ اور فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب وہ مولوی برکت علی کی آواز کبھی نہیں سن سکے گا۔